نبوت کا دروازہ لا نبی بعدی ولا امت بعد انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے گورے کا نبی ہوں۔ الی کل انس و جن، ہر انسان اور جن کا میں نبی ہوں، تمام زمانے، تمام نسلیں، تمام بر اعظم کا بس تمہارے نبی کی نبوت چلے گی۔ اس کے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للناس کے جانے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد جب نبی نہیں آنا تھا تو اس امت کو اللہ نے چنا، اور انہیں میں وہ آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے میرا سر درد پھر جاگ گیا ہے، تو مجھے خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کر دیں اللہ میرے صحت دے دے، عافیت سلامتی دے۔ قرآن پڑھا گیا ہے پوری رمضان میں، اور قرآن شوق ذوق سے ماشاءاللہ پڑھا گیا ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ دیرہ غازی خان سے اور مظفر گڑھ سے حافظ آتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے صرف انہیں ہی پتہ ہوتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پچھلوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، تیز گام جا رہی ہے کہ شالیمار جا رہی ہے، بس اللہ اکبر ہی سمجھ میں آتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر شہر گاؤں میں اسی شہر گاؤں کے اتنے حفاظ تیار کر دیے ہیں کہ حافظوں کو جگہ ہی نہیں ملتی قرآن سنانے کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس تبلیغ کی مبارک محنت سے حافظ قرآن بنے، علماء بنے۔ تو قرآن سنا گیا، قرآن پڑھا گیا۔ پہلی امتوں میں تراویح نہیں تھی، لہذا تلاوت بھی نہیں تھی، اور وہ ویسے بھی نماز میں تلاوت نہیں کرتے تھے۔ پانی پانی ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، ہمیں کتاب یاد ہو جاتی ہے۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا کتاب یاد کر لیتے۔ میرے مدرسے، اپنے مدرسے کا طالب علم، اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، میرے اپنے مدرسے کا، یعنی کہیں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، صبح سے شام تک 1 سپارہ یاد کر لیتا تھا۔ اور مزے کی بات ہے، شام کو تراویح میں سناتا تھا، ادھر صبح سے مغرب تک یاد کرتا تھا، اور پھر مغرب سے عشاء اس کو پھیرا دیتا تھا، اور عشاء کی نماز میں سنا دیتا تھا۔ یہ میرے اپنے مدرسے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سلیمان اس کا نام تھا، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، اور ہمارے حسنین کی ایک شاخ وہاں وہ ماشاءاللہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ نے اس میں اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا ہر جملہ، لفظ، زیر زبر شک و شبہ سے پاک۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری بات شک و شبہ سے پاک، صرف اللہ کا دعویٰ ہے، اور حق ہے اور سچ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اور اللہ کہتا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو میرے عزیزو، قرآن میرے اللہ کا پیغام ہے، اور قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور میں آج کی اس مبارک مجلس میں ایک چھوٹی سی صورت سے پورا قرآن بتا دوں گا آپ کو، چھوٹی سی صورت سے پورا قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں۔ جتنے موٹر وے دنیا میں سفر کیے، کہیں نہ کہیں موڑ آتا ہے، کہیں نہ کہیں چڑھائی آتی ہے، اترائی آتی ہے، موڑ آتا ہے،
پوری دنیا کا سفر کر کے بتا رہا ہوں، کوئی دنیا کا موٹر وے ایسا نہیں دیکھا جو سدھا ہی ٹوریا جاوے توڑ اگلے شہر تائیں، وہ کھبے سجے مڑدا ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میرا قرآن وہ موٹر وے ہے جو تیری ذات سے شروع ہو کر تیرے رب تک پہنچے گا، اور کوئی موڑ نہیں ہوگا بیچ، اور کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگا، اور کہیں اندھیرا نہیں ہوگا۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا ھالک، میرے نبی کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، آپ نوجوان بیٹھے ہو، اور نوجوان کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی بھی قوم کا سرمایہ، ٹیکنالوجی بہت چھوٹا سرمایہ ہے، دولت دھن بہت چھوٹا سرمایہ ہے، بجلی گیس بہت چھوٹا سرمایہ، سڑکیں پل تجارت زراعت بہت چھوٹا ہے۔ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ وہ نسل بن جائے وہ دیس بن جاتے ہیں، وہ نسل بگڑ جائے دیس برباد ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، نسل برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ میری نوجوان نسل بیٹھے ہو، میں مختصر صرف آپ کو ایک چھوٹی سی صورت میں پوری زندگی بتا دیتا ہوں، چھوٹی صورت، جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں یہی ایک صورت آ جاتی تو ہمارے لیے کافی تھی۔ 3 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مجھے قسم ہے زمانے کی، پوری دنیا کے انسان نقصان میں چلے گئے سوائے اس کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی، جنہوں نے ایک دوسرے کو کی دعوت دی۔ یہ 4 پرچے اللہ بتا رہا ہے پاس کرنے لازمی ہیں، ان میں کوئی فیل ہوا تو فیل ہو گیا، ان 4 کو پاس کرنا ضروری ہے۔ عربی رکھ لو، فارسی رکھ لو، اس میں فیل بھی ہوتے تھے تو پاس ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کا مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ زمانہ گواہ ہے، وقت نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، انسان تبدیل ہو رہے ہیں۔ وقت وہی سورج ہے، وہی گرمی ہے، وہی سردی ہے، وہی اندھیرا ہے، وہی اجالا ہے۔ ہاں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک موجود نہیں، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے ایک بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمانہ گواہ ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نہیں کیے ہلاک ہو گئے۔ والعصر، دوسرا مطلب، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں، نچوڑنے کو۔ تو عصر جب گہری ہو جاتی ہے تو سورج میں سے روشنی ایسا جیسے کسی نے نچوڑ کے باہر پھینک دی ہو، اور سورج کالا سا سرخ سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عصر کے ٹائم کو عصر کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی ایسے نکال دی جاتی ہے، نچوڑ کے نکال دی جاتی ہے۔ یہ بات عربوں کو اچھی طرح سمجھ میں آنے والی تھی کہ عرب قتل و غارت کا ملک تھا، چوری ڈاکے کا ملک تھا۔ جب عصر کا وقت ہو جاتا تھا تو قافلے تیز چلتے تھے، مسافر تیز چلتے تھے کہ کسی محفوظ جگہ پہنچ کر اپنی جان مال بچا لیں، کہیں کوئی ڈاکو بدماش ہمیں نہ پڑ جائیں۔ تو وہاں کی معاشرت تھی تیزی کہ کوئی پناہ مل جائے۔ تو والعصر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے پر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہو بھائی گلاس، یہاں اٹک جائے گا، اور اسی میں 3 آم کا جوس ڈالو
تو آ جائے گا۔ اس میں ایک کنو ڈالنا چاہو تو نہیں آئے گا، یہاں کے بیٹھ جائے گا، اور اسے میں آپ 3 کنوں کا جوس ڈالو تو آ جائے گا۔ میری بات ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آج کل بڑے مصروف ہو، تمہارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے یہ لو، یہ سورۃ العصر تمہیں پیش کر رہا ہوں، یہ پورے قرآن کا جوس ہے، 3 کپ میں ڈال کے دے دیا، پورے قرآن کا جوس، 3 آیات، کہ سارے تمہارے پاس ٹائم نہیں، بڑے بیزی ہو ساری دنیا میں، پتہ نہیں بیزی بن کے کی کروئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لو، سبحان اللہ، پہلا پارہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ 6، یہ 7، یہ 8، یہ 9، یہ 10، یہ 11، یہ 12، یہ 13، یہ 14، یہ 15، یہ 16، یہ 17، یہ 18، یہ 19، یہ 20، یہ 21، یہ 22، 23، 24، 25، 28، 29 اور 30 وچ پا چھڑے، ایک گلاس میں پورا قرآن ڈال دیا ہے۔ ہن تو بندے دے پتر بڑوں دے کچھ ویکھ لو۔ عجب امت ہے، گھروں میں قرآن پڑھا اور پڑھتے نہیں۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا ہے، اس کی زندگی نہیں پڑھتے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لو میری امت، لو میرے محبوب کی امت، اے میں نچوڑیا ہے تے چھوٹی جی صورت پورا قرآن بھر چھڑیا ہے کہ 4 کام کرنے لازمی ہیں تب کامیابی ملے گی۔ تو اس میں پہلا کام کیا ہے؟ لفی خسر، خسر کا بھی بتا دو، قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ان الانسان لفی خسر من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ ناکامی کے لیے 3 الفاظ ہیں، خسر، خسارہ، خسران، ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اردو میں تو کہیں گے نقصان، نقصان، ناکامی، ناکامی۔ خسر نقصان ہوا ہے، قابل برداشت ہے، اور ایک ہی جھٹکا لگا ہے، دوبارہ سنبھل جانے کی کافی امید ہے، اس کے لیے لفظ خسر آتا ہے۔ خسارہ، خسارہ کیا ہے کہ کام دن بدن گھٹتا جا رہا ہے، نقصان بڑھتا جا رہا ہے، نفع آ نہیں رہا، لیکن کام چل رہا ہے، رکا نہیں، تو شاید لگ جائے، شاید کوئی چھکا لگ جائے اور کوئی پچھلی کمیاں پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ خسران کیا ہے کہ ہر شے ڈوب کے زیرو ہو جائے، سارا کام، گھر بار، ہر شے بک جائے، مٹ جائے، لٹ جائے، پٹ جائے، اس کے لیے ہے لفظ خسران۔ تو خسران کا لفظ اللہ نے آخرت کے لیے استعمال کیا ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ جو قیامت کے دن جہنم کا حقدار بن گیا، یہ ہے لٹ پٹ کے مر گیا، خسران، خسران۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، نقصان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن امید ہے کوئی چھکا لگ جائے۔ لفی خسر، جھٹکا ایک ہی لگا ہے اور اتنا ہے کہ برداشت ہو جائے گا، اور تھوڑی کوشش کریں گے تو نکل جائیں گے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے 4 پیپر تیار کر لو، ایک ایمان بناؤ، یہ لازمی پیپر ہے، دوسرا عمل بناؤ، یہ لازمی پیپر، تیسرا حق کی دعوت دو، یہ لازمی پرچہ ہے، یہ روزے کا پرچہ نہیں ہے، پوری زندگی کا پرچہ ہے۔ جب بھائی عبدالکریم صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ سب سے روزے کی نیت کر لیں، چلے کی نیت کر لیں، یہ تو سیکھنے کے لیے ہے، ورنہ یہ لازمی پرچہ، موت تک اس پرچے کو حل کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، حق کی دعوت دینی ہے۔ وتواصوا بالصبر، تبلیغ کے لیے دو پرچے، ایمان کے لیے ایک پرچہ، الی الذین آمنوا، عمل صالحات کے لیے ایک پرچہ، وعمل صالحات، اور تبلیغ کے لیے 2 پرچے، حق کی دعوت بھی دینی ہے اور صبر کی دعوت بھی دینی ہے۔ ایمان کی آخری حد کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی تک راستہ کھلا پڑا ہوا ہے، تو
کون وہاں تک پہنچے گا؟ ہاں، ایمان کا وہ درجہ بتا دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے۔ 33 نمبر والے کو فیل تو کوئی نہیں کہتا، لیکن کوئی فخر کی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے فضل سے فیل نہیں ہے، پاس ہے۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی پہ قربان جاؤں۔ آپ نے ایمان کے اعلیٰ درجے کو ایمان کی نشانی نہیں قرار دیا۔ آپ نے کہا سنو بھائی، سارے نوجوان سنو، انشاءاللہ بڑی تسلی ہوگی۔ اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے پریشانی ہو تو تو ایمان والا ہے۔